اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سلیمان، اور پیچھے لگ گئے ان خرافات کے کہ جو تلاوت کرتے تھے شیطان علی ملک سلیمان کی مملکت میں، ان کے عہد حکومت میں۔ عام طور پر ہمارے ہاں جو کہا جاتا ہے جادو کو عہد سلیمانی، یہ غلط نسبت ہے جادو کی حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر پیغمبر تھے، اور وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہو، جادو، وہ کبھی اس کا ارتکاب نہیں کر سکتے تھے۔ لیکن بنی اسرائیل ان کے دور میں جادو کے بہت زیادہ دل دادا ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا امتحان لینے کے لیے ان کو سزا کا پوری طرح مستحق قرار دینے کے لیے اپنے دو فرشتے بھیجے، ہاروت و ماروت، انسانی شکل میں، اور انہوں نے ان سے آ کر کہا کہ بھائی جادو جو ہے یہ حرام ہے، کفر ہے، جادو نہ کیا کرو۔ ہاں اگر تم نے واقعی سیکھنا ہے تو ہم تمہیں دوسرے جادوگروں سے بہتر جادو سکھا دیں گے۔ اب اس کا ذکر آ رہا ہے، وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان نے تو کفر نہیں کیا تھا، اصل میں شیطانوں نے کفر کیا تھا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، جو لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ ہاروت و ماروت، اور جو فرشتے اتارے گئے تھے بابل میں ہاروت و ماروت، وہ بھی لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، ساتھ یہ واضح کر کے وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ، اور وہ کسی کو کچھ نہیں سکھاتے تھے مگر پہلے کہتے تھے، بتاتے تھے کہ ہم دونوں آزمائش ہیں، پس تم ہم سے جادو سیکھ کر جادو کر کے کفر نہ کرو۔ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا، لیکن لوگ ان دونوں سے سیکھتے تھے، مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، جس کے ذریعے سے وہ میاں بیوی کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان تفریق پیدا کرتے تھے، جدائی پیدا کرتے تھے۔ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، حالانکہ وہ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، اور یہ ان سے سیکھتے تھے ایسی چیزیں جو نقصان تو انہیں پہنچاتی تھی، وَلَا يَنْفَعُهُمْ، لیکن کوئی نفع نہیں پہنچاتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، حالانکہ وہ خوب جانتے تھے، لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، کہ جو بھی ان چیزوں کا خریدار بنا اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور یقیناً بہت ہی بری چیز تھی جس کے عوض انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں اس بات کا پتہ ہوتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، کاش کہ وہ ایمان لاتے، وَاتَّقَوْا، اور ڈرتے اللہ سے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بے شک وہ اجر و ثواب جو انہیں اس کے عوض ملتا اللہ کے پاس سے، وہ بہت بہتر ہوتا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ انہیں خبر ہوتی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا، اے ایمان والو رائنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا، بلکہ کہا کرو کہ آپ ہماری طرف نظر عنایت کیجئے، واسمعوا، اور توجہ سے سنا کرو۔ یہ مجلسی کلمات ہوتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کسی سے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ آپ ذرا میرے لیے بات ریپیٹ کر دیجئے، ایکسکیوز می، آئی بیگ یو پارڈن۔ تو رائنا کے لفظی معنی ہے میری طرف میری رعایت کیجئے، ہماری رعایت کیجئے۔ اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ ہے راعی، جس کے معنی ہے چرواہا۔ راعینا
اے ہمارے چرواہے. تو رائنا کی بجائے ذرا لمبا کر کے وہ کہہ دیتے تھے رائنا، اے ہمارے چرواہے، اور دل ہی دل میں خوش ہوتے تھے کہ ہم نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چرواہا کہا ہے اور انہیں پتہ بھی نہیں چلا. مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو لا تقولوا رائنا، تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، تم رائنا نہ کہا کرو، ولیکن زرنا، بلکہ کہا کرو کہ ہماری طرف نظر عنایت کیجئے، واسمعوا، توجہ سے سنا کرو، وللکافرین عذاب علیم، اور کافروں کے لیے ایک تکلیف دینے والا دردناک عذاب ہے. ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیہم من خیر من ربکم، نہیں پسند کرتے کافر اہل کتاب میں سے اور نہ ہی مشرکوں میں سے کیا، ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ تم پر اے مسلمانوں تو ہمارے رب کی طرف سے کوئی خیر نازل ہو. واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے لیے جسے چاہتا ہے خاص فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا، بڑی عنایت والا ہے. ما ننسخ من آیت او ننسہا، ہم نہیں منسوخ کرتے کسی آیت کو یا اس کو بھلا دیتے ہیں، نات بخیر منہا، مگر یہ کہ ہم اس سے بہتر لے آتے ہیں، او مثلہا، یا اس جیسی کوئی اور آیت لے آتے ہیں. الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا آپ کو معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. الم تعلم، کیا تم نہیں جانتے، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کی ہے. وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اور اللہ کے سوا نہ تو تمہارا کوئی پشت پناہ اور حامی ہے اور نہ مدد کرنے والا. ام تریدون ان تسألوا رسولکم کما سئل موسیٰ، کیا مسلمانوں تم بھی چاہتے ہو کہ تم اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح سوال کرو جیسے موسیٰ سے اس سے قبل سوال کیے گئے تھے. ومن یتبدل الکفر بالایمان، اور جس نے ایمان کے بدلے کفر کو اختیار کیا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھے رستے سے بھٹک گیا. ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سے لوگ چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ وہ ایمان کے بعد تمہیں کفر میں واپس پھیر دیں. حسدا من عند انفسہم، اپنے دل کی حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، اس کے بعد کہ حق ان پر واضح ہو چکا ہے. فاعفو واصفحو، پس اے مسلمانوں تم ان سے درگزر کرو اور چشم پوشی کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، اور جو کچھ بھی تم اپنے لیے بھلائی میں سے آگے بھیجو گے اس کو اللہ کے پاس موجود پاؤ گے. ان اللہ بما تعملون بصیر، یقیناً جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے. وقالوا، اور یہ کہتے ہیں، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر وہی جو یہودی یا عیسائی ہو. تلک امانیہم، یہ ان کی جھوٹی تمنائیں، وشفل تھنکنگز ہیں. قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی کہو کہ لاؤ اپنی دلیل اگر تم سچے ہو. بلا، ہاں، من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ، ہاں، جس نے اپنا سر جھکایا اللہ کے سامنے، سر تسلیم خم کیا اللہ کے سامنے، اور وہ نیکوکار بھی ہو، پائس بھی ہو، فلہ اجرہ عند ربہ، تو اس کا اجر اس کے رب کے پاس محفوظ ہے. ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ایسے لوگوں کو نہ ڈرنے کی ضرورت ہے اور نہ ہی وہ کبھی غمگین ہوں گے. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء، اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائیوں کی کوئی بنیاد نہیں. وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء، جبکہ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں کی کوئی بنیاد نہیں. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ یہ دونوں گروہ کتاب پڑھتے ہیں، تورات پڑھتے ہیں. کذالک قال الذین لا یعلمون مثل قولہم، اور اسی طرح
ان لوگوں نے بھی کہا جنہیں کچھ معلوم نہیں، یعنی یہ دونوں تو کتاب پڑھنے والے اہل کتاب ہیں اور امیین بھی یہی کہتے ہیں، فاللہ یحکم بینہم، بس اللہ تعالیٰ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا یوم القیامہ، قیامت کے روز، فیما کنتم فی یختلفون، ان تمام ایشوز میں جن میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں جانے سے روکے، جو مسجدوں سے روکے ان یذکر فی اسمہ، کہ ان کے اندر اللہ کا نام پکارا جائے، اللہ کے نام کو یاد کیا جائے، وسعی فی خرابیہ، اور مسجدوں کو ویران کرنے کی کوشش کریں، اولئک ما کان لہم ان یدخلوہا، ایسے ہی لوگ ہیں کہ جنہیں کوئی حق نہیں کہ وہ مساجد میں داخل ہوں، الا خائفین، مگر ڈرتے ڈرتے، لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں بھی بہت بڑا عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب یہ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ ایک فرد جرم ہے جو ان پر عائد کی جا رہی ہے، پروزیکیوشن کی جا رہی ہے کہ تمہارے یہ جرائم ہے۔ اب کنکلوژن کیا ہوگا کہ تمہیں اس منصب سے کہ تم اللہ کی شریعت کے حامل ہو اور نوع انسانی کے لیے ہدایت تمہارے پاس ہے، اس منصب سے تمہیں معزول کیا جا رہا ہے، اور اب امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر فائز کیا جا رہا ہے۔ اس کا سمبل کیا ہے؟ وہ تحویل قبلہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ تورات کے 9 احکام پر عمل کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ کوئی امینڈمنٹ آ جائے، حکم میں تبدیلی آ جائے۔ تورات کے 9 احکام میں سے ایک حکم کیا تھا کہ بیت المقدس قبلہ ہے، نماز کے اندر اسی کی طرف رخ کیا جاتا ہے۔ جب تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں نماز پڑھتے تھے تو آپ خانہ کعبہ کے جنوب کی جانب کھڑے ہوتے تھے، تو آپ کے سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس بھی۔ لیکن جب آپ کے لیے مسجد حرام میں نماز پڑھنا ممکن نہ رہی اور دار ارقم آپ کی ایکٹیویٹیز کا مرکز بنا، تو پھر آپ خانہ کعبہ نہیں، فلسطین ہی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ لیکن جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو مدینہ منورہ مکہ مکرمہ اور فلسطین کے درمیان تھا، تو آپ کی خواہش کے برعکس آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کیا اور خانہ کعبہ کی طرف پیٹ کی، بیک کی۔ آپ کو پسند نہیں تھا لیکن آپ اس حکم کو فالو کرتے رہے۔ اب تحویل قبلہ ہونا ہے، لیکن قبلہ کیا ہے؟ قبلہ رخ ہونا توحید نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خانہ کعبہ میں رہتا نہیں ہے، اور نہ اس سے پہلے وہ یروشلم کے اندر رہتا تھا، وہ بھی ایک گیون ڈائریکشن تھی موسیٰ علیہ السلام کے تھرو، اور خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے گیون، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کی ہوئی ایک ڈائریکشن ہے تھرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ تعالیٰ نہ یہاں رہتا ہے نہ وہاں رہتا تھا، اللہ تعالیٰ نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں، نہ اوپر نہ نیچے، ہی از ایوری ویئر۔ تو وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اب اس کی توحید تمہید باندھی جا رہی ہے، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق و مغرب اللہ ہی کے ہیں۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا، تو جدھر بھی تم رخ کرو گے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تو اللہ ہی کی طرف تمہارا رخ ہوگا۔ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی کسی کو بیٹا بنایا ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ آسمانوں اور زمین میں، اس پوری کائنات میں جو کچھ بھی ہے اسی کا ہے۔ کل لہو قانتون، سب کے سب اس کے فرما بردار ہیں۔ بدیع السماوات والارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے۔ ایک ہوتی ہے تخلیق، بڑھئی نے یہ ٹیبل بنائی، چپ بورڈ، لکڑی، کیل، گلو، یہ پہلے سے موجود تھے، تو اس نے کیا کیا، لکڑی کو خاص طریقے سے کاٹا اور اس کو خاص طریقے سے جوڑا اور کیل لگا دیے، تو یہ ٹیبل تیار ہو گئی۔ یہ سے تخلیق کہتے ہیں۔
ابدا کیا ہے؟ کریشن ایکس نہیلو، نتھنگ واز دیئر، کچھ بھی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے کوئی چیز وجود میں آ گئی. اس کائنات کو کوئی وجود نہیں تھا، صرف اللہ موجود تھا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تو یہ کائنات وجود میں آ گئی فرام نتھنگ، اسے کہتے ہیں ابدا. تو اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بدیع السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا نئے سرے سے پیدا کرنے والا. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، اور جب وہ کسی امر کا حکم دیتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، تو سمپلی اس سے کہتا ہے ہو جا، and there it is، وہ ہو جاتا ہے. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، وہ لوگ کہ جنہیں علم نہیں ہے کہتے ہیں لولا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ او تَأْتِينَا آیَةٌ، اللہ تعالیٰ ہم سے خود کلام کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، ان سے پہلوں نے بھی ایسی ہی باتیں کی تھیں جیسی یہ کر رہے ہیں. تشابہت قلوبہم، ان کی مینٹیلٹی ملتی جلتی ہے. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، اور یقین رکھنے والوں کے لیے ہم نشانیاں بیان کر چکے ہیں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو حق کی، سچائی کی بشارت دینے والے اور خبردار کر دینے والے بنا کر بھیجا ہے. ولا تسألوا عن اصحاب الجحیم، اور تم سے اہل دوزخ کے بارے میں کوئی باز پرس نہیں ہوگی. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، یعنی یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے چکر میں آپ نہ پڑیں، یہ کبھی خوش نہیں ہوں گے آپ سے. عیسائی اور یہودی آپ سے کبھی راضی نہیں ہوں گے. حتی تتبع ملتهم، یہاں تک کہ آپ ان کے دین کی پیروی کریں. قل ان ھدی اللہ ھو الھدی، اے نبی ان سے کہہ دو کہ یقیناً اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہی رہنمائی ہے، اللہ تعالیٰ کا دکھایا ہوا راستہ ہی سیدھا راستہ ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی بعد الذی جاءک من العلم، اس کے بعد کہ تمہارے پاس علم آ چکا ہے، ما لک من ولی ولا نصیر، پھر تمہیں اللہ کی گرفت سے بچانے والا نہ کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی مددگار. الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی، یتلونہ حق تلاوتہ، پھر وہ اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں جیسے اس کو پڑھنے کا حق ہے. اولئک یؤمنون بہ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر واقعتاً ایمان رکھتے ہیں. یعنی اگر ہم کسی کلام کو اللہ کا کلام مانیں اور پھر اس کو پڑھنے کی بھی تکلیف گوارا نہ کریں تو اس کا مطلب کیا ہے کہ مجھے اللہ کا کلام مانتے ہی نہیں. تو اللہ کا کلام تو وہی مانتے ہیں جو اس کی تلاوت کا حق ادا کرتے ہیں. وَمَن يَكْفُرْ بِهِ، وہ لوگ کہ جو اس کا انکار کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی نقصان سے دو چار ہونے والے ہیں. اب وہ آیت کے جو چھٹے رکوع کے پہلے میں آئی تھی وہ جوں کی توں یہاں ریپیٹ ہو گئی. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے یعقوب کے بیٹو، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی. وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے. فاتقوا یوما، اور ڈرو اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، جس دن کوئی شخص کسی دوسرے کے کسی کام نہ آئے گا. ولا یقبل منہا عدل، نہ تو اس سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا. ولا یقبل منہا ولا تنفعها شفاعۃ، اور نہ ہی اسے کوئی سفارش کام دے گی. ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی کوئی مدد کی جائے گی. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اور یاد کرو جب ابراہیم کو ان کے رب نے علیہ السلام کئی باتوں میں آزمایا. فَأَتَمَّهُنَّ، وہ ان سب میں پورے اترے، ان سب کو پورا کر دکھایا. قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اللہ نے فرمایا کہ اے ابراہیم میں تمہیں تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں، لیڈر آف مین کائنڈ. قال ومن ذریتی، تو ابراہیم نے پوچھا علیہ السلام میری اولاد بھی؟ قال لا ینال عہد الظالمین، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا وعدہ ظالموں کو انکلوڈ نہیں کرے گا. وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا،
یاد کرو جب ہم نے بنایا گھر کو یعنی بیت اللہ کو، خانہ مسجد حرام کو، مثابت للناس لوگوں کے لیے لوٹنے کی جگہ، وامنا اور امن کی جگہ، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور حکم دیا کہ بناؤ مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ، وَأَعِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، اور ہم نے وعدہ لیا ابراہیم اور اسماعیل سے کہ وہ میرے گھر کو پاک رکھیں گے طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا ربا بنا دے اس کو امن کا شہر، وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ، اور عطا کر اور کھلا اس کے رہنے والوں کو پھلوں میں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، جو بھی ان میں سے اللہ اور آخرت کا ماننے والا ہو۔ یہ ہے اصل میں بندگی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں نو انسانی کا امام بناتا ہوں، تو فوراً اپنی اولاد کے لیے پوچھا، میری اولاد بھی؟ فرمایا نہیں، ظالموں کا انکلوڈ نہیں کرے گا۔ اب جو دنیاوی جو نعمتیں ہیں ان کے لیے دعا مانگتے ہوئے خود ایکسکلوڈ کر رہے ہیں کہ صرف ایمان والوں کو کھلانا، کافروں کو نہیں۔ اللہ کہتا نہیں نہیں نہیں، دنیا میں میری نعمتیں جو ہیں وہ سب کو انکلوڈ کرتی ہیں، مومنوں کو بھی، کافروں کو بھی، میرے وفاداروں کو بھی اور میرے باغیوں کو بھی۔ قال ومن کفر، اللہ نے فرمایا کہ نہیں نہیں، جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اس کو کچھ نہ کچھ دنیا میں ضرور دوں گا، ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، پھر میں اسے گھسیٹ لاؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ